دین تھا نہ ایمان تھا۔ اور یزید کے بیٹے نے باپ کو دفنانے کے بعد جو تقریر کی تھی اس کے لفظ بھی پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ باپ کو بیٹے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بیٹے نے جو خطبہ دیا تھا باپ کے مرنے کے بعد، اپنے تخت کو سنبھالنے کے لیے جب اسے لایا گیا، اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا باپ کانا ابی کانا یزید غیر اہل لہو، میرا باپ اس تخت کے قابل ہی نہیں تھا۔ جی یہ کس کا تبصرہ ہے؟ بیٹے کا اپنے باپ کے بارے میں۔ 13ویں 14ویں صدی والوں کو کیا پتا کہ یزید کیسا ہے، پتر تے گھر چ رہندا ہے۔ دوسرا اس کا تبصرہ، اس نے کہا سارا رہینن بذنوبہ فی قبرہ، میرا باپ اپنی قبر میں گناہوں کی پکڑ میں ہے۔ تیسرا جملہ اس کے خطبے کا، اس کی تقریر کا، سپیچ کا یہ ہے، اس نے کہا پھر یہ کہہ کر ثم بکا، پھر وہ رویا۔ یہ کہہ کر نا میرا باپ اپنی قبر میں گناہوں کی پکڑ میں ہے، پھر رو کے کہا، رویا، پھر کہا اس سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ، ان من اعظم الامور، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، علمنا، ہمیں یہ بھی پتا ہے، بئس مسرعہ، ہمارے باپ کا ٹھکانہ بہت برا ہے، یعنی جہنم میں سڑ رہا ہے میرا باپ، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ اور اس نے کہا اب میں اس تخت کو کیسے قبول کروں جس تخت پہ بیٹھنے والے میرے باپ یزید نے پہلا جرم یہ کیا، کیا قد قاتل عترۃ رسول اللہ، میرے باپ نے یہ جرم کیا کہ اس نے رسول اللہ کی آل کو ذبح کر ڈالا۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ سنیوں کے مفتی کہتے ہیں جی وہ کتابوں میں ہمیں ملا نہیں کہ یزید انوالو ہے، تو یہ کیا ہے؟ قد قاتل عترۃ رسول اللہ، اس کا بیٹا جس کو 3 بر اعظموں کی حکومت مل رہی ہے، لیکن وہ تھوک رہا ہے تخت پہ یہ کہہ کر کہ میں اس باپ کا نائب نہیں بنوں گا جو قاتل ہے نبی کی اولاد کا۔ اگلا جملہ کہا اباح الخمر، میرا باپ شرابی تھا، اس نے پھر خالی شراب نہیں پیتا تھا، جائز سمجھ کے پیتا تھا۔ ایک ہے حرام کھانا، ایک ہے حرام کو حلال سمجھنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی رشوت کھاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ دین اسلام میں حلال ہے، شراب پیتا ہے، یہ نہیں کہتا شراب حلال ہے، زنا کرتا ہے، یہ نہیں کہتا زنا حلال ہے۔ ایک پیتا بھی ہے اور حلال بھی کہتا ہے۔ پینے والا جرم کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، حلال سمجھنے والا پکا کافر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی فرق؟